پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آب زمزم کا کنواں ایک دفعہ بند ہو گیا تھا اور پھر کئی 100 سال تک بند رہا، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھی قبریں کھود کر خود کو ان میں دفن کر کے موت کا انتظار کیوں کرنے لگے تھے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو یہ دلچسپ تاریخی واقعہ تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ چشمہ اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا تو قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی، جو کہ ان کو دے دی گئی۔ اس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے پر اسی قبیلہ میں ان کی شادی بھی ہوئی۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرتا گیا اور بنو جرہم میں بہت سی بے اعتدالیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ بیرون مکہ سے آنے والے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، لوگوں کی طرف سے کعبہ معظمہ کے لیے پیش کیے جانے والے تحفوں کو خود کھا جاتے اور حرمت مکہ کا خیال نہ رکھتے۔ ان کی انہی بے اعتدالیوں اور حجاج کرام پر ظلم کی پاداش میں اللہ نے ان کو اس اعزاز و اکرام سے محروم کرنے اور مکہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو دو قبیلوں بنو بکر اور بنو خزاعہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مکہ سے نکال دیا۔ بنو جرہم کے سردار عمرو بن حارث نے کعبۃ اللہ کے بیش قیمت تحائف اور تبرکات کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی اور پتھروں سے بھر دیا کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، اور اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف فرار ہو گیا۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کے محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد جناب عبد المطلب کو ایک اعزاز سے اس طرح نوازا کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے سائے میں حتیم کے اندر سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے انہیں زمزم کو کھودنے کا حکم دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں حتیم والی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ طیبہ کی کھدائی کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ پر سویا ہوا تھا کہ خواب میں آنے والے نے مجھ سے کہا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ یہ برہ کیا ہے، تو وہ پھر بغیر بتائے چلا گیا۔ اس سے اگلے دن پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ مظنونہ کی کھدائی کرو۔ میں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ پھر چلا گیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے اگلے دن پھر میں اسی جگہ پہ سویا ہوا تھا کہ حسب سابق ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ میں نے کہا کہ یہ زمزم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ایک ایسا بابرکت پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور کبھی کم نہ ہوگا۔ حج کرنے والے لوگ خواہ کتنی ہی تعداد میں آ جائیں، وہ سب کو سیراب کرے گا۔ وہ کنواں گوبر اور خون کے ڈھیر کے پاس جہاں لوگ جانور ذبح کر کے آلائشیں پھینکتے ہیں، وہ چیونٹیوں کے بل کے قریب ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ایک کوا آ کر بیٹھے گا۔ جب جناب عبد المطلب کو خواب میں بار بار اس کنویں کی کھدائی کرنے کی ہدایت کی گئی اور اس کی جگہ کے متعلق پوری نشاندہی کر دی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچا خواب ہے۔ صبح ہوئی تو جناب عبد المطلب نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کدال پکڑ کر قریش کی مخالفت کے باوجود بتائی گئی جگہ پر کھودنا شروع کر دیا۔ جناب عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز بعد کنویں کے آثار نظر آئے تو جناب عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ جناب عبد المطلب کو کنواں مل گیا ہے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور اس پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا، لہٰذا ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کریں۔ اس مطالبے کو جناب عبد المطلب نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا۔ پوری قوم آپ کے مخالف ہو گئی اور آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ فلاں قبیلے کی کاہنہ عورت اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فریقین قبول کریں گے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب اور قریش کے لوگ اس کاہنہ عورت کے پاس اس مسئلے کے تصفیے کے لیے روانہ ہوئے، جو کہ مکہ سے دور ایک آبادی میں رہتی تھی۔ راستے میں جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مخالفین سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔
جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے گڑھے کھودے اور اپنے آپ کو ان میں لٹا دیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران جناب عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور کوچ کرو، شاید اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام فرما دے۔ چنانچہ سب اٹھے اور جناب عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے۔ جب اس پر بیٹھ کر چلنا شروع کیا تو اونٹنی کے پاؤں سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ یہ سارا منظر مخالفین بھی دیکھ رہے تھے۔ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، مشکیزوں کو بھرا اور کمال اخلاق دکھاتے ہوئے مخالفین کو بھی پانی پینے اور بھرنے کی اجازت دی۔ یہ سارا منظر اللہ کی طرف سے ملنے والا اعزاز اور جناب عبد المطلب کا اخلاق دیکھ کر مخالفین بولے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کاہنہ عورت کے پاس نہ گئے۔ واپسی پر جناب عبد المطلب نے کنویں کو کھودا اور آس پاس چھوٹے چھوٹے حوض بنائے جس سے لوگ اور حجاج پانی پیتے تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک حجاج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ کنواں سب کی ضرورتوں کو اللہ کے حکم سے پوری کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آب زمزم کے متعلق ایک تاریخی واقعہ جو بہت سے لوگ شاید اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔